ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مدینہ پاک سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کسی نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پڑاؤ پر ایک سرخ اونٹ بھی ہے، اور یہ جو سرخ رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں یہ عرب والوں کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، یہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، اور اس سواری کو رکھنے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرخ اونٹ کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی طرف تشریف لے کے چلے گئے، جا کے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے اونٹ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ اتنا اچھا خریدار آیا ہے تو کہنے لگے ہاں ہم نے بیچنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے دام میں بیچو گے؟ تو کہنے لگے سودا طے ہوتا رہا، بات ہو گئی کہ اتنے دام میں ہم لوگ آپ کو بیچیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونٹ کو پکڑا اور آپ چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کے چلے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے نا تو پھر ایک دوسرے سے ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار اتنا قیمتی اونٹ ہے، ہم سے کوئی ہتھیا کے دے گیا، ہم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ہوتا یہ ہے جب کسی سے نقد چیز خریدی جائے تو پھر اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کسی کو ادھار چیز دی جائے، بیچی جائے تو پھر اس کا عطا پتہ بھی پوچھا جاتا ہے اور اس سے جانتا بھی ہوتا ہے بندہ۔ تو لیکن یہاں پر اس کے برعکس صورتحال ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد رقم بھی نہیں دی، اور یہ بات ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا اور فرمایا کہ ابھی تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، اونٹ لے کے چلے گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس نے کہا یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، دوسرا کہنے لگا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے ان کے ہونٹوں سے پھول جڑ رہے تھے، یار اللہ نے انہیں بے مثال حسن دیا تھا، باتیں اتنی دیر ابھی کر ہی رہے تھے اور آپس میں کہ یار وہ ہتھیا کے لے گیا، اور یہ جو قافلہ تھا اس کی سرکار کی بیوی بھی جو ایک پردے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تھا، تو اس نے پردہ سرکایا اور کہنے لگی کہ بھئی انہیں یہ نہ کہو کہ وہ ہمارا اونٹ ہتھیا کے لے گئے، شاید ہماری رقم ہمیں واپس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، جو اللہ نے جو انہیں حسن دیا ہے اور جتنا حسین ان کا چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا، لہذا اگر وہ تمہارا مال تمہیں نہیں دیں گے تو میں اس کی ضامن ہوں، میں تمہیں ان کا مال دے دوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حسن عطا کیا، اتنی دیر گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کھجوریں لے کے ان کے پاس آ گئے، اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی تمہارے ساتھ سودا ہوا ہے اتنی کھجوریں لے لیں، اور اتنا ہی نہیں، اور یہ جو باقی بچے گی اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھا بھی لیں، اور باقی بچے گی وہ ہم واپس لے کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے پیٹ بھر کے کھائی بھی اور جتنے میں سودا ہوا تھا اتنی رکھ بھی لی، اور ساتھ کہنے لگے کہ ہم انہیں دیکھ کر ہم ان کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ سارا قافلہ اٹھا اور مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا کیا ہے، وہ سانچا ہی پن چھٹیا ہے جہدے وچ محمد نو ڈالیا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔